بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ افضل الصلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ذو القعدہ کا مہینہ یہ درمیان میں موجود ہے اور حجاج کرام کعبۃ اللہ شریف مسجد حرام کی طرف رخ کر رہے ہیں اور اپنے حج کا احترام اور حج کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ جس اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے حجاج کرام کی جو تیاری ہو رہی ہے اور جانے والے جو جا چکے ہیں اور جانے والے ہیں، لہذا ہمیں ضروری ہے کہ مکہ شریف مسجد حرام جو اللہ کا گھر ہے، اس کی عظمت، اس کی شان کیا ہے، ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اور وہ متبرک مقام ہے اور وہ عظمت، وہ شان والا مقام ہے جہاں پر ہر وقت جو ہے اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس گھر کی اہمیت کو بتاتے ہوئے بتایا کہ زمین میں جو سب سے پہلا جو گھر ہے اللہ نے جو بنایا لوگوں کے لیے، وہ ہے مسجد حرام یعنی مکہ شریف ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سب سے پہلا جو گھر ہے جو زمین پر بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے، جو مکہ مکرمہ میں ہے، تو یہ سب سے پہلا جو گھر ہے مسجد حرام مکہ شریف، زمین پر سب سے پہلا گھر ہے، یہ اللہ نے اس کو بنایا۔ یہ بالکل یعنی کہ بیت المعمور کے بالکل مقابل میں یہ مکہ شریف ہے اور اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اس کعبۃ اللہ کی سرزمین کی بنیاد کو رکھنے والے آپ ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا، حالات سال گزر گئے، پھر اس کے بعد کئی لوگوں نے کعبہ شریف کی بنیاد کو، اس کی عمارت کو انہوں نے آگے تعمیر بھی کی، جہاں پر قرآن مجید میں وہ فرقان حمید میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبہ کی دیواروں کو آپ نے اٹھایا بھی، پھر حتیٰ کہ گارا اور مٹی دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ ذات بابرکت ہے۔ جیسے جیسے کعبے کی دیواریں جب اونچی ہوتی ہے اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعبیر فرما رہی ہیں، اور جیسے دیوار اونچی ہوتی ہے اور مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے جو جابی کے اندر محفوظ ہے، حجاج کرام اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ مقام ابراہیم ہے جس مقام ابراہیم وہ پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی دیواروں کو اٹھاتے تھے، اور جیسے کعبے کی دیواریں اونچی ہوتی ہے تو پتھر بھی اونچا ہو جاتا، اور جب نیچے آپ آنا چاہتے تو وہ کعبہ کے سامنے والا جو مقام ابراہیم جو پتھر ہے وہ نیچے، جب آپ آنا چاہتے ہیں تو نیچے وہ پتھر نیچے آ جاتا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس پتھر پر لگے ہیں، اور آج بھی اس پتھر کے اندر، اس پتھر کے سینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہے۔ اور اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی میلاد کا تذکرہ بھی فرمایا تھا قرآن مجید کے اندر، پہلے پارے کے آخری میں آیت میں ربنا وبعث فیہم رسولا، اس آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ذکر بھی آپ نے فرمایا اسی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر۔ اور وہ مقام ابراہیم ہے جہاں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور حاجی کرام کو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وہ مقام ابراہیم جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 قدموں کے نشان ہیں، اور آج بھی وہ پتھر کعبے کے سامنے موجود ہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی دیواروں کو آپ اٹھاتے رہے، اور گارا مٹی دینے والی ذات حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور نام یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے کعبے کی ان دیواروں کو، ان کی تعبیر کو بھی آپ نے فرمایا ہے۔ تو لہٰذا
مکہ شریف کا جو تعمیری مسئلہ ہے، کئی انبیاء علیہ السلام نے اس کعبے کی تعمیر کو بھی فرمایا ہے اور کعبے کی تعمیر کا اہتمام بھی فرمایا ہے۔ مکہ شریف کی جو فضائل ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر جا رہی ہیں تو اس مقام کی شان اور عظمت کیا ہے۔ 120 رحمتیں اس کعبہ معظمہ پہ نازل ہوتی ہے، اور جیسے ہی حجاج اکرام حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جیسے ان کی نگاہ جب مسجد حرام میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، تو جیسے ہی ان کی نگاہ جب مکہ معظمہ کعبے پر جب پڑتی ہے تو 20 رحمتیں ان کو ملتی ہیں، اور طواف کرنے والے جو جب طواف کرتے ہیں تو ان کو 60 رحمتیں ملتی ہیں، اور جیسے ہی پھر وہ نماز وہاں پر پڑھتے ہیں تو 40 رحمتیں ان کو ملتی ہیں۔ تو لہذا ٹوٹل 120 رحمتیں، 120 رحمتیں جو ہے ان کو ملتی ہے۔ تو 120 رحمتیں کعبے پہ نازل ہوتی ہے، اور بعضی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب پوری ساری کائنات کے اندر رحمتیں برکتیں جب نازل فرمانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کعبہ معظمہ پہ رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ساری کائنات و زمین پر رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ کعبہ معظمہ کی وہ شان ہے، دیکھنے پر بھی 20 رحمتیں ہیں۔ اور کعبہ معظمہ کے اندر بزرگان دین فرماتے ہیں، اہل اللہ بھی فرماتے ہیں، علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، 8 ایسے مقامات ہیں کعبہ معظمہ کے اندر جہاں جس جگہ پر کھڑے ہو کر اگر آپ دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، بلکہ آپ کی دعا کو قبول اور مقبول فرمائے گا۔ تو 8 مقامات ہیں جو مقدس مقامات ہیں، جہاں دعا کریں گے اور دعا کرنے کے بعد آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو واقعی ایسے مقامات کو ہم نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس مقام پر کھڑے ہو کر دعا کرنا چاہیے۔ جو مکہ مکرمہ میں جو ایمان والا مومن صاحب صحیح العقیدہ، سنی صحیح العقیدہ، جہاں پر جس مکے میں جب جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کی موت اگر واقعی اگر وہاں لکھی ہے، تو اس کا موت اگر فیصلہ ہو چکا ہے، اب فیصلہ آ چکا ہے، اب وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا، اگر وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس مقدس متبرک مقام پر جب اس کا انتقال اگر ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے بلا حساب و کتاب وہ جنت میں داخل ہوگا اور قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مکے کے رہنے والے، یہ بھی آتا ہے بعض کتاب میں، مکے کے رہنے والے کو برس اور جذام جیسی بیماری بھی نہیں آتی ہے، نہیں لگے گی۔ تو مکہ معظمہ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے۔ میرے عزیزان محترم، جس نے بھی اگر اس مکہ معظمہ کی طرف بری نیت سے، جب ارادے سے، وہ ہلاک کرنے کی ارادے سے، جب بری نیتوں سے جب آئے ہیں، وہ ہلاک اور برباد ہوئے۔ تو ابرہہ کا جو واقعہ معلوم ہے، کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا وہ پوری تفصیل سورہ فیل کے اندر موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو کعبہ معظمہ کے بارے میں جو کوئی بھی برا ارادہ رکھا ہے اور ہلاک کرنے کی نیتوں سے جو بھی آیا ہے، ظالم ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ ہلاک اور برباد ہو گیا ہے۔ تو اللہ کا گھر ہے اور مقام اور مرتبہ اور شان اور عظمت والا ہے، جہاں پر ہم کو ادب و احترام اور تعظیم و تکریم کرنا چاہیے۔ اب وہ کعبہ معظمہ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، انسان تو انسان، جانور اور پرندے بھی اس سرزمین مکہ کا ادب کرتے ہیں۔ جب کوئی پرندہ جب گزرتا ہے، پرواز کرتا ہے، اڑتا ہے، جب اس کے درمیان میں اڑتے ہوئے، پرواز کرتے ہوئے، اس کے درمیان میں اگر کعبۃ اللہ کا جب درمیان میں جب آ جاتا ہے، تو اس کعبۃ اللہ کے چھت پر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا، بلکہ دائیں اور بائیں سے ہوتے ہوئے وہ پرندہ گزر جاتا ہے، کعبے کی چھت پہ سے نہیں گزرتا ہے۔ تو پرندہ بھی خیال کرتا ہے، پرندہ بھی ادب کرتا ہے، تو کعبے کے اوپر سے نہیں گزرتا ہے، بلکہ دائیں اور بائیں طرف سے کعبہ اللہ کے طرف سے وہ پرندہ گزر جاتا ہے۔ اگر کوئی پرندہ اگر بیمار اگر ہو جاتا ہے، تو بعضی کتابوں میں لکھا گیا ہے، تو پرندہ جب آتا ہے اور کعبے کی دیوار پر اپنا پر بس کرتا ہے، تو اس کی بیماری اور رفع اور دفع ہو جاتی ہے۔ تو وہ متبرک مقام ہے
جہاں پرندے بھی اپنا علاج کراتے ہیں اور اپنا پر لگا کر اپنی بیماری کو بھی دور کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزان محترم، کوئی شیر ہو، پرندہ ہو، بھیڑیا ہو، کوئی بھی ایسا جانور شکار کرنے والا جب اگر مکہ معظمہ میں اندر آ کر بھی شکار نہیں کر سکتا ہے تو پرندے جانور بھی جانتے ہیں کہ ایسے متبرک مقام پر بھی شکار کرنا حرام ہے، لیکن جانور بھی وہاں شکار نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہاں جب جا رہی ہیں تو ایسے متبرک مقام پر گناہوں سے بچنا چاہیے، اچھے خیالات، اچھی نیت، خلوص اور محبت اپنی نگاہوں کو بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے کعبۃ اللہ ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہیں، اسی کو پیش نظر رہنا چاہیے، اس لیے کہ کعبہ معظمہ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے۔ میرے عزیزان محترم، جتنے بھی لوگ اس کعبۃ اللہ کا حج کرے ہیں، طواف کرے ہیں، جو عمرہ کرے ہیں، تو تا قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے، طواف کرتے رہیں گے، عمرہ کرتے رہیں گے، آب زمزم ہو یا حجر اسود ہو یا مقام ابراہیم ہو یا صفا و مروہ ہو یا عرفات کا میدان ہو، مینا ہو، مزدلفہ ہو، حدود حرم میں جو لوگ آتے رہے، طواف کرتے رہے، عمرہ کرتے رہے، لیکن کعبۃ اللہ شریف کا وہ مقام مرتبہ ہے، نئی دلہن کی طرح جب اسے سجایا جائے گا اور میدان محشر میں جب آئے گا تو بڑی شان و شوکت سے وہ کعبہ آئے گا، اور اس کعبے کو زائرین جو حج کرنے والے، طواف کرنے والے، عمرہ کرنے والے، اس کے پردوں کو لٹکتے ہوئے اس کے اطراف و اکناف میں ان کا ہجوم ہوگا، اور اللہ رب العزت کعبہ اللہ کو فرمائے گا تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب کعبہ جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کے زائرین حج اور عمرہ کرنے والے بھی وہ سب کے سب کعبے کو پکڑتے ہوئے، کعبے کو لٹکتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو کعبے کی وہ شان ہے، تو اس کے زائرین کو ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ زائرین کو بھی اپنے ساتھ کعبۃ اللہ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ تو میرے عزیزان محترم، یہ کعبۃ اللہ کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، جہاں پر آپ کھڑے ہو کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو مقبول بھی فرمائے گا۔ اور یہاں پر جب ہم جا رہے ہیں تو ایسے مقام پر ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو، تمام لوگوں کو ایسے متبرک اور مقدس مقام پر کھڑے ہو کر اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے۔ آخری بات یہی ہے، یہی پیغام ہے کہ جو کوئی بھی کعبۃ اللہ شریف کو حج اور عمرہ کرنے کا متمنی ہے، شوق رکھتا ہے، ذوق رکھتا ہے، لیکن کسی حاجی کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ کاش اگر میرا بھی اگر نمبر لگ جاتا، کاش میں بھی حج کو جاتا، اور کاش میں بھی اس دربار خداوندی میں بھی اگر حاضر ہوتا تو میرا بھی نصیبہ جاگ جاتا۔ تو اس کا ایک شوق و ذوق جب حج اور زائرین کو دیکھ کر جب وہ اشتیاق بڑھتا ہے تو اس کا تمنا بڑھتی ہے، تو اس کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ میری گھر کی زیارت کا مشتاق ہے، اشتیاق رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ یہ جا تو نہیں سکا، غریب ہے، مسکین ہے، جا تو نہیں سکا، لیکن اس کی تمنا، اس کی تمنا، یہ اس کی آرزو نے اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو ہم اسی بدلے میں اس کے گناہوں کو بخش دیے ہیں، اس کی مغفرت ہم نے فرما دیا ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے، کعبۃ اللہ کے سرزمین پر جب حاضر ہو رہے ہیں تو اس کا ادب، احترام، تعظیم، تکریم کریں، اور جو حاضر نہیں ہو سکتے ہیں مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت آپ کی اس تمنا اور اس کے مشتاق پر، آپ کے اس آرزو پر بھی آپ کی مغفرت فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اس دربار خداوندی یعنی کہ مکہ شرف مسجد حرام میں داخل ہونے کی، زیارت کرنے کی ہمیں مشرف